سر جی جی اسپیکر صاحب میں بالکل میری سینئر ہے اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں سر، ان کی باتوں کا تو نہیں، لیکن جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں میں صرف اس کو ایڈریس کروں گا وضاحت کے لیے۔ جی اسپیکر صاحب میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں۔ جی اسپیکر صاحب بالکل میں نے اردو قومی زبان کے حوالے سے یہاں پہ قرارداد لے کے آیا جناب اسپیکر، اور آرٹیکل 251 کا میں نے حوالہ دیا۔ ہماری قومی زبان ہے اور ہم قائد کی ابھی بات کر رہے تھے، تو یہ قائد کا پاکستان، آئین پاکستان اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کر چکا ہے۔ علاقائی زبانوں کی بات ہوئی، میں صرف اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ 251 سب آرٹیکل 3 جو اس کا قومی زبان کی حیثیت کو متاثر کیے بغیر کوئی صوبائی اسمبلی قانون کے ذریعے قومی زبان کے علاوہ کسی صوبائی زبان کی تعلیم، ترقی اور اس کے استعمال کے لیے اقدامات تجویز کر سکے گی۔ تو اس میں علاقائی زبانوں کے فروغ اور اپنے علاقائی زبانوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے اور وضاحت کی گئی ہے۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مادری زبان کو، علاقائی زبانوں کو نہ صرف اپنے بچوں کو اس میں تعلیم دے بلکہ اس کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کرے، اور یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس سے آئین پاکستان آپ کو منع نہیں کرتا۔ دوسری بات کی گئی سر، ایک سابقہ اس ایوان کے رکن تھے اور میں نے ان کی بات کی تھی کہ میں نے نام نہیں لیا تھا ان کا، میں نے جنرل بات کی تھی جو وہاں پہ جلسوں میں گفتگو ہوئی۔ اب صرف یہ بات نہیں ہوئی تھی اسپیکر صاحب، اس میں دوسری جو خطرناک بات تھی وہ پاک افغان سرحد، اور یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کے ہمارے معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسپیکر صاحب اس پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ اسی قومی اسمبلی نے 2016 میں قرارداد لے کے آیا تھا کہ جب ہمارے خیبر پختونخوا میں اور وزیرستان میں بم دھماکے بڑھتے گئے اور جب بھی تحقیقات ہوتی تھی تو اسپیکر صاحب اس میں پتہ چلتا کہ باہر سے کوئی آیا اور جو اس بلاسٹ میں ملوث تھا، تو جناب اسپیکر اس میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی تھی، نیشنل ایکشن پلان تمام حکومتوں نے، پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر بنایا تھا۔ اسپیکر صاحب اس کا بھی حصہ تھا اور میری قرارداد تھی کہ جو پاک افغان سرحد ہے اس کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے۔ پختون اس سائڈ کے، پختون بارڈر کی اس سائڈ پہ ان کا آپس میں بڑا پرانا گہرا کلچر، ہر قسم کا تعلق ہے، وہ قائم رہے گا۔ لیکن یہ جو بلیم گیم ہوتا ہے کہ دہشت گرد یہاں سے آیا وہاں سے آیا، حالانکہ ہمارے پاس فیکٹس تھے جس طرح انڈیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ لہذا اسپیکر صاحب وہ قرارداد ہم نے یہاں سے پاس کی، لیکن اس جلسے میں کہا گیا کہ دونوں سائڈ کے پختونوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ باڑ اکاڑ پھینک دیں گے۔ جناب اسپیکر یہ بڑی خطرناک الفاظ ادا کیے گئے۔ تیسری چیز آزاد بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے میری بیان کی وضاحت کی۔ جناب اسپیکر میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر کوئی نادانی میں ریپیٹ کر دوں کہ اگر جو اجیت دوول کا آپ نے پورا جو ڈاکٹرائن کی بات ہوتی ہے، جو مودی کے تقریروں کے اور ان کی منصوبہ بندی کی بات ہوتی ہے، جو را کے چیف کے بیانات ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بیانات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسپیکر صاحب؟ پاکستان کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جرأت کی، جو ان کو منہ کی کہانی پڑی، دشمن کی ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، وہ پوری دنیا نے دیکھا، کچھ یاد ہو نہ یاد ہو، ابھینندن تو سب کو یاد ہوگا۔ جناب اسپیکر پھر اس کی بات کیا ہوتا ہے کہ اندرونی طور پہ پاکستان کو غیر مستحکم بنایا جائے۔ پرسوں کا بیان ہے اجیت دوول کا کہ ممالک کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر سے ہم کارروائیاں کریں گے۔ تو اسپیکر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اجیت دوول کا بیان تھا یہ بلوچستان کے حوالے سے، اگر اس بیان کو اس جلسے کے پلیٹ فارم سے اس کی فوقیت ہوئی ہے، وہ بیان وہاں پہ ریپیٹ کیا گیا ہے، تو کیا میں اس ایوان سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہم مذمت نہیں کر سکتے؟ اگر سلپ آف ٹنگ ہے مان لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم یہ ایوان مذمت کرے گا۔ کہ آخری چیز کلبھوشن، جناب اسپیکر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا بات کی ہے، ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں 100% آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی آرٹیکل کے اوپر ایک آرٹیکل اس آئین پاکستان کا ہمارے اوپر لازم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، اس کو ماننا، لیکن کوئی نہیں مانے گا، وہ اس آئین کی توہین کرتا ہے۔ اسپیکر صاحب کلبھوشن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، اس جلسے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کلبھوشن تو بلوچستان اور بلوچستان پاکستان کے باقی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں حملے کرا رہا تھا، ہمارے بلوچ بھائی مر رہے تھے، وہاں سے گرفتار ہوا،
میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بلوچستان کے جلسے میں جو انڈیا پاکستان کے خلاف یہاں پہ حملے کر رہا ہے اس کی مذمت ہوگی. جناب اسپیکر صاحب اس کی مذمت نہیں ہوئی. کلبھوشن کے حوالے سے پہلے بھی خاموشی تھی, آج بھی خاموشی اختیار کی گئی. دکھ اس لیے پہنچتا ہے, آپ بھی سنیے گا سر, دکھ اس لیے پہنچتا ہے کہ جب پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں کیس لڑتا ہے اور وہی بیانات جو ہمارے جلسوں میں دہرائے جائے اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو, تو اسپیکر صاحب یہ پاکستان کا مقدمہ کمزور کرتے ہیں. اور آخری بات قائد کی بات کی گئی اسپیکر صاحب, کیونکہ بات میں نے کی تھی, میرا جواب دیا. قائد کی بات کی, میں سوال پوچھتا ہوں سر, قائد کے پاکستان کو قائد نے دیانت کا درس دیا تھا. یہاں پہ کرپشن کرنا کیا یہ قائد کا پاکستان ہے؟ قائد کے خوابوں کی آپ نے بات کی. قائد نے تو پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست صحیح معنوں میں بنایا تھا. قائد نے تو ہمیں اپنی نظریے رکھنے کا کہا تھا, لیکن نظریہ پاکستان پہلے تھا. قومیت رکھو, لیکن قائد نے ہمیں پاکستانی قوم بنانے کا کہا تھا. قائد نے ہم سب کو اتفاق کا درس دیا تھا, ہم نے انتشار کی راہ لے لی. اسپیکر صاحب گزارش یہ ہے کہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے, میں قراردادیں لے کے آیا ہوں, دلیل سے بات کر رہا ہوں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے اس کی مذمت نہیں کی تو آپ بھی اٹھ کے اس کی مذمت کریں گے, کیونکہ دشمن کو ہم نے خوش نہیں کرنا. تھینک یو جی. ایاز صادق صاحب جناب. جی چیئرمین صاحب, میں